خاموشی تھی، سوائے گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے اور کسی چیز کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ آئینے کے سامنے بیٹھی اس 20 سالہ پری چہرہ کی سانسوں کی بھی نہیں، جو پوری آنکھیں کھولے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے دھرے سٹول پر بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا عروسی لہنگا زمین کو چھو رہا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر اس کا سرخ کامدار دوپٹہ بیڈ کے اوپر دھرا تھا۔ ماہرہ نے پلٹ کر اس دوپٹے کو دیکھا، ایک ٹھیس اس کے دل میں اٹھی، واپس اپنے عکس کی جانب نگاہیں موڑتے اس نے بمشکل اپنے دل میں اٹھتی درد کی لہروں کو دبایا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر جڑوں زیورات دھرے تھے، جن میں سے ایک چیز بھی اٹھا کر ابھی تک ماہرہ نے نہیں پہنی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے اپنے چہرے پر کچھ نہ لگایا تھا، حالانکہ وہ دلہن تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کا نکاح تھا، نیچے گھر میں رشتہ دار جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ کسی لاش کی مانند ساکت بیٹھی تھی۔ ماہرہ، مولوی صاحب اندر آنے والے ہیں، تمہارے پاس بس 10 منٹ ہیں۔ دروازہ کھول کر چچی جان اندر داخل ہوئی تھی۔ ماہرہ نے پلٹ کر ایک زخمی نگاہ ان پر ڈالی۔ ان کے چہرے سے ماہرہ اندازہ نہ کر سکی کہ وہ خوش ہیں یا غمگین، جبکہ ماہرہ کو دیکھتے ہی چچی جان ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ دیکھو ماہرہ، اگر تم ایسے بیہیو کرو گی تو یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ کرنا کتنا ضروری ہے۔ میں اور تمہارے چچا جان ہم دونوں مجبور ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم دونوں مجبور کیوں ہیں یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، ہے نا؟ انہوں نے ماہرہ کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ بے ساختہ ہی سر نیچے جھکا کر اپنی ہتھیلیاں اس نے دیکھی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے پڑوس کی لڑکی آ کر اسے بھر بھر کر ہاتھوں پر مہندی لگا گئی تھی، اور صرف تھوڑی ہی دیر کے بعد دھو لینے کے باوجود مہندی کا رنگ اس قدر گہرا تھا۔ دیکھو ناہل تم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا گہرا رنگ آیا ہے تمہارے ہاتھوں پر۔ چچی جان نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو چھوا تو وہ اپنی سسکی کو لبوں میں ہی دبا کر رہ گئی۔ ناہل، یہ نام کبھی اسے جان سے پیارا ہوا کرتا تھا، اور آج اس نام نے اسے کتنی تکلیف دی تھی۔ دلہن ایسی نہیں ہوتی، تمہیں تو پتہ ہے نا؟ چچی جان نے میز پر پڑی تیز سرخ لپسٹک اٹھا کر اس کے ہونٹوں پر لگائی۔ ان کے جملے نے ماہرہ کے دل میں جیسے کوئی نیزہ آر پار کر دیا تھا۔ جلدی جلدی میک اپ کرتے انہوں نے اسے دلہن کا مکمل روپ دے دیا تھا۔ لو دیکھو، مولوی صاحب بھی آ گئے۔ دروازے کے باہر ہوتی آہٹوں کا اندازہ کرتے چچی جان نے جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اس کے سر پر اڑھا دیا تھا۔ پنوں کی مدد سے دوپٹہ سیٹ کرتے انہوں نے گھونگھٹ نکالنا چاہا تو بے اختیار بول اٹھی، یہ رہنے دیں چچی جان، سفید رنگ کا کوئی دوپٹہ ہے تو وہ اڑھا دیں۔ ماہرہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ چچی جان اسے دیکھ کر رہ گئی۔ باہر ہوتی آہٹ پر انہوں نے ماہرہ کی بات نظر انداز کر کے گھونگھٹ نکالا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ مولوی صاحب، چچا جان اور دیگر 2 لوگوں کے ہمراہ موجود تھے۔ نکاح کے لیے دلہن کو تیار کیا جائے، مولوی صاحب نے حکم دیا۔ چچی جان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر لا بٹھایا تھا۔ دلہے کو بھی یہیں بلا لیجئے، ایک ساتھ نکاح کے فرائض انجام دیے جائیں گے۔ مولوی صاحب کی بات پر ماہرہ کا دل چاہا وہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ شخص چند لمحوں کے بعد کمرے میں داخل ہونے والا تھا جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، پہلے بھی اور اب بھی، مگر یہاں اس کی سننے والا کون تھا؟ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ زرمینہ بیگم سامنے کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور چہرے پر پھیلا کرب کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ماں کو اس حال میں دیکھتے ماہرہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ دروازے پر ایک دفعہ پھر دستک ہوئی تھی اور دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں سے ماہرہ نے دیکھا اس نے سفید رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا، سیاہ رنگ کا کوٹ اوپر پہنے وہ مکمل دلہا لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں کیسا تاثر تھا ماہرہ اندازہ نہ کر سکی، لیکن اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ تمہیں تو فتح کا جشن منانا چاہیے، ناچ گانا کرنا چاہیے، ایک دفعہ پھر مجھے برباد کر رہے ہو۔ کیا تمہاری نفرت کی کوئی حد بھی ہے؟ دل ہی دل میں سوچتی وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی جب مولوی صاحب نے نکاح کا رجسٹر اس کے سامنے رکھا۔ دستخط کرو۔ چچا جان کی بھاری آواز پر ایک پل کے لیے وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں کے باوجود اس نے پے در پہ کئی دستخط کر ڈالے تھے۔ سامنے بیٹھے ناہل نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب آپ دستخط کیجئے۔ مولوی صاحب ایجاب و قبول کے مراحل دہرا چکے تھے۔ بس نکاح نامہ ناہل کے سامنے رکھتے انہوں نے حکم جاری کیا۔ ناہل نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح ہوتے ہی تمام افراد کمرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ چچا جان ناہل کو بازو سے تھام کر کمرے سے باہر لے گئے
ماہرہ کو ناہل کے کمرے میں بھجوا دو۔ انہوں نے جانے سے پہلے حکم دیا اور وہ جب بیڈ پر بیٹھی اپنی انگلیاں مسل رہی تھی، سر تا پا لرز کر رہ گئی۔ ناہل کا کمرہ؟ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں چچی جان، میں وہاں نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے ایسا مت کریے۔ آپ لوگ چاہتے تھے میں ناہل سے نکاح کروں اور وہ میں نے کر لیا۔ مزید میں اس رشتے کو نہیں نبھا سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ چچی جان نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو ماہرہ، بالکل بچکانہ حرکتیں کر رہی ہو۔ شادی کی رات اپنے دلہا کے کمرے میں نہیں جاؤ گی تو کہاں جاؤ گے؟ چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے سختی سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ کمرے سے باہر لاتے ماہرہ بری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ راہداری کی آخری سرے پر موجود ناہل نے اس کی سسکی پر بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا وہ کسی بے جان لاش کی طرح چچی جان کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ سرخ زرتار دوپٹہ فرش پر گھسیٹتا جا رہا تھا۔ چچی جان نے اسے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اب باہر مت نکلنا، تھوڑی دیر میں ناہل آ جائے گا۔ وہ اسے حکم دیتے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ماہرہ کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ بے بسی کی آخری حدوں پر تھی۔ باہر بیٹھے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا ہی لیتی۔ آنسو بھری آنکھوں کو صاف کرتے اس نے سر اٹھا کر کمرے کو دیکھا۔ نہ کوئی پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی اور نہ ہی کوئی اور آرائش۔ کمرے میں فرنیچر پیش قیمتی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کسی نئی نویلی دلہن کا کمرہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ نفرت جو کرتے ہو مجھ سے تو پھر میرا استقبال پھولوں سے کیوں کرو گے؟ تمہارے پاس تو مجھے دینے کے لیے زخم ہوں گے۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ بے اختیار ہی سامنے موجود ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی نظر گئی۔ بڑے سے آئینے میں اس کا عکس نمایاں ہو رہا تھا۔ جلدی میں کیے گئے میک اپ کے باوجود وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سرخ کامدار عروسی جوڑے اور جڑاؤ زیورات نے اس کا حسن نکھار ڈالا تھا۔ ماہرہ کو اپنا عکس کچھ جانا پہچانا لگا۔ ایک ٹھیس سی اس کے دل میں اٹھی۔ بے اختیار ہی وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑا وہ کتنی دیر سے سوچ رہا تھا کہ اندر جائے یا نہیں۔ وہ پل سرات پر کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بے بس نگاہ ڈرائنگ روم پر ڈالی، جہاں سے مہمان اٹھ کر رخصت ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سامنے کھڑی فریدہ بیگم نے کڑی نگاہ اس پر ڈال کر اس کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ دل پر پتھر رکھتے ناہل کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ بالکل سامنے بیٹھی تھی، بیڈ کے درمیان میں اپنا لہنگا پھیلائے، گھونگھٹ گرائے، بالکل کسی عام دلہن کی طرح۔ مگر وہ جانتا تھا کہ نہ تو وہ ایک عام دلہن ہے اور نہ ہی وہ خود ایک عام دلہا۔ ناہل کا جی چاہا وہ وہیں سے پلٹ کر بھاگ جائے۔ 1 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ نگاہوں کے آگے گھومنے لگا۔ اپنے خیالات کو سر سے جھٹکتے اس نے خود پر قابو پایا اور دھیرے دھیرے چلتا بیڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماہرہ نے بھاری قدموں کی چاپ کو بیڈ کے پاس آتے محسوس کیا تو لرز کر رہ گئی۔ آہستگی سے وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماہرہ نے بے ساختہ اپنے مہندی لگے سفید پاؤں پیچھے کیے۔ پازیب کی ہلکی سی گنگناہٹ کمرے میں گونج اٹھی۔ بے اختیار ہی ناہل کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ امی نے تمہارے لیے دیا ہے۔ عجیب سی سرخ رنگ کی مخملی ڈبیا نکال کر اس نے ماہرہ کے سامنے رکھی۔ اس کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ ناہل چند ساتوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ماہرہ کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ ناہل سحر زدہ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ سیاہ آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں، سفید رنگت میں گلابیاں سی کھل رہی تھیں۔ جوڑے میں لپٹے اس کے سیاہ بالوں میں سے کئی لٹیں نکل نکل کر اس کے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ وہ بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ ناہل کا جی چاہا اسے ہاتھ بڑھا کر دونوں بازوؤں میں سمیٹ لے اور اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے بھی، لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک کر رک گیا۔ سال پہلے کی وہ سرد رات ایک جھماکے سے اس کی آنکھوں کے آگے لہرا گئی۔ اس روپ میں آج اس نے پہلی دفعہ تو ماہرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ یوں ہی اسی سرخ عروسی جوڑے میں دلہن بنی تھی، بے حد حسین۔ ناہل اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ آج زیادہ حسین لگ رہی تھی، یا اس دن وہ فیصلہ نہ کر پایا، لیکن اسے اعتراف کرنا پڑا۔ ماہرہ کے لبوں پر مسکراہٹ صرف اسی دن تھی۔ قرب سے ناہل نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اپنے بڑے ہوئے ہاتھ کو پیچھے ہٹاتے وہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ نکاح تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ ناپ تول کر جملے بولتے اس نے بات کرنے کی کوشش کی اور تبھی آنسوؤں میں بھیگی آنکھیں اٹھا کر ماہرہ نے اسے دیکھا۔ مشکل؟ یہ نکاح میرے لیے موت سے بدتر ہے۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ؟ میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ناہل دم بخود رہ گیا۔ پیشانی پر بلا ارادہ ہی 2-3 بل پڑ گئے۔ سیاہ آنکھوں میں برہمی سی جھلکنے لگی۔
تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے؟ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں، بلکہ قصوروار تو تم خود ہو۔ ناہل نے اس کی سمت اشارہ کیا تھا۔ اس کے اشارے کا معنی سمجھتے وہ سر تاپا لرز کر رہ گئی تھی۔ نفرت کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں جاگی۔ میں سب سمجھتی ہوں۔ میرے وجود پر اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہتے ہو؟ 1 سال پہلے جو فیصلہ کیا تھا کیا اسے اور نہیں کر سکتے؟ تم مردوں کی یہی تو عادت ہوتی ہے، مرضی کے مطابق اگر کچھ نہ ہو تو انا پر کاری زر پڑتی ہے۔ اسی انا کی تسکین کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے نا تم نے؟ ہاں بولو۔ وہ بے اختیار ہی اس کے گریبان کو تھامتے زور سے چلائی تھی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ناہل نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ کیا کر رہی ہو ماہرہ؟ باہر سارے مہمان بیٹھے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، مگر ماہرہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ یہ بات تو اپنے ذہن میں بٹھا لو، تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ وہ ایک دفعہ پھر چلائی تھی۔ ناہل نے اپنے لب بھینچے۔ مجھے چیلنج مت کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ساری زندگی صرف تمہاری ہی مرضی چلے گی؟ اسے دونوں کلائیوں سے تھامتے ناہل نے اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر اپنے قریب کیا تھا۔ ماہرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ نہیں، تم یہ سب نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ وہ بے ساختہ تڑپی تھی، مگر ناہل جس نے بمشکل خود پر ضبط کر رکھا تھا اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو میں جیسے مدہوش سا ہو گیا تھا۔ اگر میں برا ہوں تو پھر برا ہی صحیح، مطمئن انداز میں کہتے اس نے ماہرہ کے سر سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے ناہل کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اب ایک سکون بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو امڑنے لگے۔ وہ ناہل تھا، اسے ہر چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ آنکھیں میچتے اس نے خود کو چھڑانے کی ایک آخری سی کوشش کی، مگر ناہل اس کے ہر ارادے پر پانی پھیرتا چلا گیا تھا۔ وہ ناہل بلاج محمد تھا۔ دنیا اسے سر پھرا، خود سر ضدی اور نہ جانے کن کن ناموں سے یاد رکھتی تھی، لیکن اس سیاہ آنکھوں والے اور گندمی رنگت والے لڑکے کا دل جانتا تھا کہ حقیقت کچھ مختلف ہے۔ وہ جس گھر میں پیدا ہوا وہ کوئی عام گھرانہ نہ تھا، وہ ایک شاندار حویلی تھی جس کے سربراہ بلاج محمد علی تھے، جن کی ایک آواز پر پورا گاؤں سہم جایا کرتا تھا۔ وہ ان کی دوسری اولاد تھا۔ اصولاً تو اتنے عالی شان گھر میں پیدا ہونے پر ناہل کی زندگی گلزار بن جانی چاہیے تھی، لیکن بچپن سے ہی ناہل کو سمجھ نہ آتا تھا کہ زندگی نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ وہ ماں باپ جنہیں دیکھتے ہی وہ جھولے میں لیٹا ہمکنے لگتا، ان کے چہروں پر اس سے زیادہ محبت کسی اور کے لیے ہوتی۔ جواد بلاج محمد کے لیے اس کا بڑا بھائی تھا، جو اس سے عمر میں 7 سال بڑا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، وہ دکھنے میں بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بلاج محمد نے اپنے بڑے بیٹے جواد سے حد سے زیادہ محبت کی۔ وہ اسے اتنی محبت دے بیٹھے کہ اس چھوٹے ناہل کو دینے کے لیے ان کے پاس توجہ کی بھی کمی پڑ گئی۔ جب صوفے پر انتہائی مان کے ساتھ جواد اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا انہیں اپنے دن بھر کے کارنامے سنا رہا ہوتا، تو سامنے قالین پر اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ناہل معصومیت سے بس اپنے باپ کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا۔ وہ اپنے ہاتھ بڑھاتا تو بلاج محمد بیزاری سے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے جواد کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل جاتے۔ وہ اس میں اپنا مستقبل دیکھتے تھے۔ فریدہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ بڑا بیٹا انہیں حد سے زیادہ پیارا تھا، وہ تو مزید اولاد چاہتی ہی نہیں تھی۔ ناہل تو صرف خدا کی مرضی بن کر آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی اس انچاہی اولاد میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی۔ ملازموں کے ہاتھوں میں پلتے پلتے ناہل بڑا ہونے لگا۔ اس نے بھی جیسے اپنی قسمت کو تسلیم کر لیا تھا۔ کم توجہ اور کم پیار نے اس کی شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ وہ اسکول میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہا۔ جہاں جواد کو ہر سال 10ویں ٹرافیاں اور انعامات ملتے، وہ ناہل اپنے سرخ نشانات سے بھرا رپورٹ کارڈ اٹھا کر جھکے سر کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا۔ لیکن وہاں پر پرواہ کس کو تھی؟ بلاج محمد دونوں بچوں کو آتے دیکھتے ہی جواد کو اپنے بازو میں اٹھا لیتے۔ آ گیا شیر، میرا نام اونچا کر کے۔ وہ ہمیشہ اسکول میں ٹاپ کرتا تھا۔ ناہل خاموشی سے اپنی رپورٹ کارڈ سینے سے لگائے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ کتابوں کے انبار میں سب سے نیچے رپورٹ کارڈ دباتے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ کوئی پوچھے گا۔ رفتہ رفتہ یہی تلخی اس کی ذات کا خاصہ بننے لگی۔ جواد نے میٹرک کیا تو اس کے لبوں پر ایک ہی ضد تھی، وہ امریکہ جانا چاہتا تھا۔ بلاج محمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے میرے سارے بہن بھائی مجھ سے دور ہیں، یہاں گاؤں میں اکیلا رہتا ہوں، اور اب تو بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔
بلاج محمد نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے اس نے بیزاری سے جھٹک دیا۔ بابا یہاں میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، جتنا میں ذہین ہوں مجھے امریکہ جا کر ہی پڑھنا چاہیے، اور آپ کے پاس کون سا روپے پیسے کی کمی ہے؟ بہن بھائیوں کی یاد آتی ہے تو شہر جا کر چچا سے مل لیں، ویسے بھی وہ غریب ہیں، آپ کے قدم رکھتے ہی خوش ہو جائیں گے۔ جواد کے لاپرواہی سے کہنے پر بلاج محمد نے گہری سانس لی۔ صوفے پر بیٹھے ناہل نے ذہن پر زور دے کے سوچا، کون اس کے چچا تھے جو شہر میں رہتے تھے اور غریب تھے؟ اس نے تو کبھی ماں باپ کے منہ سے اپنے کسی چچا کا ذکر ہی نہیں سنا تھا۔ جواد کو اپنی منوانا آتی تھی، اس نے منوا لی۔ باپ کا روپیہ پیسہ اور اثر و رسوخ استعمال کر کے اس نے اپنی آگے کی پڑھائی کا بندوبست امریکہ میں کروا لیا تھا۔ جس روز ایئرپورٹ سے ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ رخصت ہوا، ناہل کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ شاید اب اس کے والدین اس کی طرف توجہ بھری نظریں کر لیں، شاید اب وہ انہیں دکھائی دینا شروع ہو جائے، مگر ایسا کچھ ہوتا اس سے پہلے ہی ناہل کی زندگی سرتا پا پلٹ گئی۔ ان دنوں وہ 9 سال کا تھا جب اچانک ہی بلاج محمد کو ایک روز شہر سے فون آیا۔ فون سنتے ہی ان کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ تیاری کرو، ہمیں شہر جانا ہے، تمہارے چچا کو دل کا دورہ پڑا ہے، انہوں نے کہا۔ ناہل کے دل میں خوشی دوڑ گئی، چلو اسی بہانے شہر دیکھنے کا موقع تو ملے گا۔ اپنے کپڑے بیگ میں سمیٹتے وہ شہر جانے کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھا، لیکن شہر پہنچتے ہی اس کی ساری امیدوں پر پانی پڑ گیا۔ وہ جو کچھ سوچ کر آیا تھا یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ اس کا چچا ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، بوگن ویلیا کی بیل سے ڈھکا ہوا سفید گیٹ، وہ چھوٹا سا گھر جس میں اس وقت پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ چچا بستر پر پڑے تھے، انہیں رہ رہ کر فکر ستا رہی تھی کہ ان کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی کا کیا حال ہوگا، اور زندگی میں پہلی دفعہ ناہل نے اپنے باپ کو جذباتی ہوتے ہوئے دیکھا۔ تم فکر کیوں کرتے ہو عمر محمد؟ تمہاری بیٹی میری بھی تو بیٹی ہے، کیا عمر ہے اس کی؟ ابھی تو صرف 7 سال کی ہے، میرے ناہل سے بھی 2 برس چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں اس کی اتنی فکر ہے، تو یہ لو، آج سے وہ میری ہوئی۔ بلاج محمد نے جیب میں سے کئی کڑکتے نوٹ نکال کر سامنے کھڑی اس معصوم سی لڑکی کی طرف بڑھائے تو کمرے میں موجود سبھی افراد ہکا بکا رہ گئے۔ 7 برس کی اس نرم و نازک چھوٹی سی لڑکی نے ان پیسوں کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ یہ میں نہیں لوں گی۔ اس نے شائستگی سے پیسے واپس کیے اور اسی پل ناہل نے چونک کر اسے دیکھا۔ بچے تو پیسے لے کر خوش ہوتے، خود بھی وہ پیسے دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو جاتا تھا، لیکن یہ لڑکی پیسے واپس کیوں کر رہی تھی؟ ناہل کو اس لمحے وہ بہت اچھی لگی۔ وہ مائرہ تھی، چچا کی اکلوتی بیٹی۔ رکھ لو بیٹا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اپنی تعلیم مکمل کرو، پھر ہم آ کر آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، میں اور وہ لڑکا آئے گا تمہیں لینے۔ بلاج محمد نے پیار سے ماہرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ماہرہ نے پلٹ کر اس لڑکے کی جانب دیکھا جو بے یقین نگاہوں سے کبھی اپنے باپ کو دیکھتا اور کبھی ماہرہ کو۔ ناہل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے یہ کیا کہا ہے۔ وہ اتنا بھی چھوٹا نہ تھا کہ باپ کی بات کا کوئی مفہوم ناخذ کر پاتا۔ اس کی منگنی اس چھوٹی سی لڑکی سے کر دی گئی۔ اسے یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی ری ایکشن ہی نہ دے سکا۔ دونوں گھرانوں میں ایک دفعہ پھر محبت پروان چڑھنے لگی۔ سالوں کے ٹوٹے رشتے ایک دفعہ پھر جڑ گئے، لیکن بلاج محمد شہر سے واپس حویلی آئے تو دوبارہ جا نہ سکے۔ چچا جان بیمار رہتے تھے، انہوں نے بھی کبھی حویلی کا چکر نہ لگایا، لیکن ماہرہ ناہل کی منگیتر تھی۔ یہ بات دونوں گھرانوں کو اچھی طرح سے پتہ چل چکی تھی۔ جواد کا امریکہ جانے کے بعد ان سے رابطہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ وہ مہینے میں 1 بار فون کرتا۔ امریکہ کی مصروف اور بھاگتی دوڑتی زندگی نے اسے اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ بمشکل 10 منٹ بات کر کے فون بند کر دیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ناہل اسی ماحول میں پروان چڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ 22 سال کا ایک خوبصورت نوجوان بن گیا تھا۔ اس نے گاؤں کے کالج سے ہی گریجویشن مکمل کیا تھا اور اب حویلی کا سارا انتظام اور گاؤں کی ساری زمینیں خود ہی سنبھال رہا تھا۔ دوست یار اسے دیکھتے تو خوشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے۔ تو نے تو بڑی چھوٹی عمر میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو ہم جیسوں کو ساری زندگی نہیں ملتا۔ اب بس شادی کی کمی ہے، جلدی سے شہر جا اور بیاہ کر لے آ اپنی منگیتر کو، جس کے نام سے تو سرخ پڑ جاتا ہے۔ ناہل لب بینچ کر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتا، مگر شاید اس کے دل کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اس روز وہ گھر واپس آیا تو بلاج محمد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ارے ادھر آؤ بھائی، تمہارے چچا کا فون آیا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہم اپنی امانت کو بیاہ کر لے آئیں۔ ماہرہ بھی 20 سال کی ہو گئی ہے، شادی کے لائق، یہی عمر ہوتی ہے
شادی کی تیاری شروع کرو۔ بغیر کسی جذبے کے انہوں نے ناہل کو شادی کی تیاری کا حکم دے دیا تھا، مگر ناہل کے لیے تو یہی بہت تھا۔ بمشکل اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن ابھی اسے کمرے میں آئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میز پر رکھا اس کا موبائل بجا۔ جواد بھائی کی کال۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب جواد ہی تھا۔ کہاں ہو یار؟ ایک تو مجھے تمہارے اس ملک کی ٹریفک کا سمجھ نہیں آتا، اس قدر گندگی ہے یہاں اور دھول مٹی، توبہ، میرا تو سانس بند ہو رہا ہے۔ جلدی ایئرپورٹ آؤ اور مجھے لے کر جاؤ۔ جواد کی بات پر پہلے تو وہ حیران ہوا اور پھر خوشی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ اٹھی۔ جواد بھائی واپس آ گئے؟ حیران ہوتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، جہاں بلاش محمد جواد کی کال سن کر ہی بیٹھے تھے۔ خوشی ان سے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میرا بیٹا واپس آ گیا، جلدی سے جاؤ اسے لے کر آؤ۔ بلکہ تم کیوں جاؤ گے؟ میں خود ہی جاؤں گا اسے لینے۔ اپنے گھٹنوں کی درد کی پرواہ نہ کرتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فریدہ بیگم کی خوشی بھی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ناہل کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تاریک پڑ گیا۔ ایسی خوشی ان دونوں میں سے کبھی کسی کو ناہل کے گھر واپس آنے پر تو نہ ہوئی تھی۔ اپنے خیالات کو سر سے جھٹکتا وہ تیزی سے باہر نکل آیا تھا۔ شہر ایئرپورٹ پہنچنے تک انہیں جواد کی کئی کالز موصول ہو چکی تھیں۔ اچھا ہوا تم واپس آ گئے، اب ناہل کی شادی میں تم بھی شرکت کر سکو گے۔ فریدہ بیگم نے محبت سے کہا تو اس نے بیزاری سے سر ہلا دیا۔ امریکہ سے وہ مزید خوبصورت ہو کر واپس آیا تھا۔ اس کے لہجے اور انداز میں ایک عجیب سا غرور اتر آیا تھا۔ وہ سیاست میں آنا چاہتا تھا۔ بلال محمد کے اتنے تعلقات تو ضرور تھے کہ وہ اس کے لیے آسانی سے ایک سیاسی پارٹی بنا سکتے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک ہفتے بعد ناہل کی شادی کی تاریخ لینے کے لیے شہر جانا تھا۔ اس سے پہلے بلاش محمد نے جواد کی خوشی کے عین مطابق اسے ایک سیاسی لیڈر کے طور پر متعارف کروا دیا تھا۔ شادی کی تاریخ لینے کے لیے وہ سبھی گئے تھے سوائے ناہل کے۔ جواد بڑی مشکل سے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا۔ شہر میں واقع چچا جان کے چھوٹے سے گھر کے سامنے اترتے ہوئے انتہائی بیزار ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے وہ مسلسل اپنے موبائل پر ہی مصروف تھا۔ چچا جان بڑی مشکل سے صوفے پر بیٹھے تھے اور بلاش محمد ان سے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، جب اچانک جواد چونکا۔ کسی نے جوس کا گلاس اس کے سامنے کیا تھا۔ جواد نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ دراز قد نازک سی لڑکی تھی۔ گلابی رنگ کے دوپٹے کو اس نے سلیقے سے سر پر لے رکھا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اور ان میں بنا خوبصورت ہیئر سٹائل ایک نظر میں ہی جواد کو پسند آ گیا۔ جوس لے لیں پلیز، اس نے ایک دفعہ پھر کہا تو جواد نے اپنا سر جھٹکا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بلا شبہ بے حد حسین تھی۔ جواد نے جوس کا گلاس پکڑ لیا۔ یہ ماہرہ ہے، تمہارے چچا جان کی بیٹی۔ بلاش محمد نے اشارہ کیا تو ماہرہ صوفے پر نفاست سے سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ جواد نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی اسے پہلی نظر میں ہی کلک کر گئی تھی۔ یہی ہے نا ناہل کی منگیتر؟ بلاش محمد نے ایک دفعہ پھر جواد کی معلومات میں اضافہ کیا اور جواد پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے اندر ہی اس لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں پسند کر چکا تھا، اس کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی۔ ناہل کی بیوی؟ اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھی اس موم کی گڑیا کو دیکھا۔ کہاں ناہل اور کہاں یہ اس کی نظر میں؟ ناہل کے اندر نہ تو کوئی ایسی خوبی تھی کہ اسے اتنی حسین و جمیل بیوی مل جاتی، اور نہ ہی وہ اس لائق تھا۔ بے چینی سے پہلو بدلتے وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے ضروری کام ہے بابا جان، ذرا جلدی چلیے۔ بلاش محمد اس کے اچانک اٹھ کھڑے ہونے پر بری طرح سے گھبرا گئے تھے، لیکن ان کا من چاہا بیٹا تھا۔ وہ فون پر شادی کی تاریخ طے کر لینے کا کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے جواد، تم نے اپنے چچا کے گھر میں اس طرح کیوں کیا؟ ناہل کی شادی کی تاریخ بھی نہیں لینے دی؟ بلاش محمد نے گاڑی میں اسے ٹوکا تو وہ بھنا کر باپ کی طرف پلٹا۔ بس کر دیں آپ، ناہل ناہل ناہل، مجھے وہاں امریکہ بھجوا کر آپ لوگوں نے ناہل کو سر پر بٹھا رکھا ہے۔ اتنی پیاری لڑکی کی شادی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ بڑا میں ہوں، پہلا حق میرا ہونا چاہیے۔ ماہرہ مجھے پسند آ گئی ہے، بس میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دو ٹوک انداز میں کہتے اس نے جیسے باپ کو حکم دیا تھا۔ بلاش محمد اور فریدہ بیگم ساکت رہ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اس کی بچپن کی منگیتر ہے اور ناہل شاید اسے پسند بھی کرتا ہے۔ فریدہ بیگم کی بات پر جواد نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اوہ بس کر دیں اماں، ناہل میں اتنی عقل کہاں ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرے، اور ویسے بھی ابھی وہ اتنا میچور نہیں ہوا کہ شادی شدہ لائف کو سنبھال سکے۔ مجھے ماہرہ پسند آ گئی ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں واپس امریکہ چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس کے انداز میں غصہ اتر آیا تھا۔ بلاش محمد بری طرح سے گھبرا گئے۔ نہیں ایسا مت کہو، تم امریکہ واپس اب نہیں جاؤ گے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم تو میرا سہارا ہو بلاش۔ بلاش محمد کی بات پر جواد نے کندھے اچکائے تو پھر
فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ اگلے ہفتے کی شادی کی تاریخ دے دیں اور ناہل کو کسی کام سے کہیں بھیج دیں۔ وہ واپس آئے گا تب تک میری اور ماہرہ کی شادی ہو چکی ہوگی۔ وہ کوئی سین بھی کریٹ نہیں کرے گا، اور ویسے بھی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 22 سال کا تو ہے وہ آرام سے کہتے جواد نے سارا پروگرام ترتیب دے دیا تھا۔ بلاش محمد اور فریدہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے، مگر وہ اس کے والدین تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر انہوں نے جواد کی ضد پوری نہ کی تو وہ کیا تماشا کھڑا کرے گا۔ بات تو جواد کی ٹھیک ہے، بڑا وہ ہے، اس کی شادی ہونی چاہیے، اور عمر کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ ہم نے ہی اس کی بیٹی لینی ہے نا، چاہے جس بیٹے کے لیے بھی لے۔ بلاش محمد نے خود ہی سارا معاملہ طے کر لیا۔ جواد کے لیے اس مومی گڑیا کو پا لینے کا خیال بڑا ہی خوشکن تھا۔ گھر واپس آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ناہل جو بے تابی سے ان لوگوں کی واپسی کا منتظر تھا، انہیں خاموش دیکھ کر چونک اٹھا۔ شادی کی تاریخ میں فون پر طے کر لوں گا، ایک بڑا ضروری کام آن پڑا ہے، تمہیں دوسرے شہر جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، زمینوں کے کچھ کاغذات بنوانے ہیں۔ بلاش محمد نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے حکم دیا تو ناہل نے تابعداری سے سر ہلا دیا تھا۔ باپ کا حکم وہ کم ہی ٹالا کرتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے جاتے ہی اس کی دنیا اجڑ جائے گی۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ تیار کر کے گھر سے نکل گیا تھا، اور اس کے نکلتے ہی جواد فون اٹھا کر سیدھا باپ کے پاس چلا آیا۔ فون کریں چچا جان کو اور انہیں بولیں کہ ناہل نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور اب ناہل کی جگہ میں دلہا بن کر آؤں گا۔ ان سے کہیے گا کہ زیادہ بحث نہ کریں، اور ہاں کہہ دیں، جواد حکمانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ بلاش محمد اسے دیکھ کر رہ گئے۔ بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہوتے انہوں نے خاموشی سے فون تھام لیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں اس کی پسندیدہ کتاب تھی، جب نیچے سے آتی آوازوں نے اسے بری طرح سے چونکا دیا۔ گھبراتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر وہ دروازے تک آئی۔ ماہرہ جلدی سے پانی لاؤ، تمہارے بابا جان کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ وہ اماں کی چیخ تھی۔ ماہرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کتاب وہیں پھینکتے وہ تیزی سے پانی کا گلاس لیے باپ کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ اماں؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ عمر محمد مسلسل اپنے سینے کو دباتے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہارے تایا جان کا فون آیا تھا حویلی سے، ناہل نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تمہارے تایا جان بہت شرمندہ تھے، اسی لیے انہوں نے ناہل کے بجائے جواد کی بارات لانے کا کہا ہے۔ اگلے ہفتے تمہاری جواد کے ساتھ شادی ہے، زرمینہ بیگم نے بھیگی آواز میں اسے بتایا۔ ماہرہ کے سر پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ ناہل کیسے شادی سے انکار کر سکتا ہے اماں؟ اس کے لبوں سے نکلا، مگر زرمینہ بیگم مسلسل صوفے پر نڈھال ہوتے عمر محمد کو سنبھال رہی تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ انکار کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہارا اس کے ساتھ رشتہ ہی کیا ہے؟ کئی برسوں کی منگنی کے باوجود آج تک اس نے تمہیں نہ تو کوئی خط لکھا اور نہ ہی کوئی فون کیا۔ اس جدید دور میں بھی اس نے تمہیں کبھی ایک میسج تک نہیں کیا۔ صرف تم ہی ہو جو پاگل اس کی محبت میں سر سے لے کر پیر تک ڈوبی ہوئی ہو۔ اس کے دل سے کسی کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ماہرہ سرتا پا لرز گئی تھی۔ کتنی تذلیل اور ذلت تھی۔ جس شخص کے نام اس نے برسوں خواب دیکھے تھے، آج اسی نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو روکتے وہ بمشکل پلٹ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ یہ بات سچ نہ ہو، مگر بات سچ تھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور تایا جان اپنی دی ہوئی تاریخ کے روز بارات لے کر آ پہنچے تھے۔ اسے گزشتہ رات زرد جوڑا پہنا کر مہندی لگائی گئی تھی۔ سارے چاؤ پورے کیے گئے تھے، مگر وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ رہ رہ کر اپنی ذلت کا احساس اسے جامد کیے دے رہا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ ناہل نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ بارات آئی ضرور تھی، مگر دلہے کی جگہ پر ناہل نہیں بلکہ جواد تھا۔ وہ حویلی سے آیا، عروسی جوڑا پہن کر تیار تھی۔ لوگوں کے لبوں سے اس کی تعریفیں ہی تعریفیں تھیں۔ اسے تیار کرنے والی بیوٹیشن کا کہنا تھا کہ اس نے آج تک اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی، اور وہ پتھریلی نگاہوں سے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو تک رہی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپے۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے سر اٹھا کر زرمینہ بیگم کو دیکھا۔ دستخط کر دو ماہرہ، تمہارے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور ناہل ہو یا جواد کیا فرق پڑتا ہے؟ زرینہ بیگم کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ ناہل کے لیے اپنی بیٹی کے دل میں محبت وہ اچھی طرح واقف تھی۔ پلکیں چپکا کر آنسوؤں کو پیتے ماہرہ نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، اور جواد کو یوں لگا جیسے پوری دنیا ہی اس کی مٹھی میں آ گئی ہو۔ ناہل کے لیے اس کے لبوں سے کہکا سا نکلا، کتنی آسانی سے میں نے تمہیں بیوقوف بنا دیا۔ انسان کو اتنا بھی پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے اس نے سوچا تھا۔ بارات جلد ہی حویلی کے لیے روانہ ہو گئی، اور جس وقت وہ لوگ حویلی میں داخل ہوئے،
گاؤں کی زمین پر قدم رکھتے ناہل نے بیگ میں موجود اس سرخ ڈبیا کی موجودگی کا یقین کیا۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ باپ کا کام کرنے کے ساتھ ہی اس نے خوبصورت سا یہ لاکٹ مائرا کے لیے لیا تھا۔ منہ دکھائی پر تمہیں تحفہ میں دوں گا، تمہاری گردن میں اور بھی پیارا لگے گا۔ دل ہی دل میں مسکراتے اس نے ڈرائیور سے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کرنے کا کہا تھا۔ حویلی کے سامنے گاڑی رکتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ اتنی سجاوٹ! حویلی میں کوئی فنکشن ہے کیا؟ حویلی بکیا نور بنی ہوئی تھی۔ پورا گاؤں ہی جیسے حویلی کے اندر امڑ آیا تھا۔ ڈرائیور نے لا تعلقی سے کندھے اچکا دیے۔ اسے ناہل کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا گیا تھا۔ بیگ کاندھے پر ڈالے وہ حیرت سے چلتا ہوا اندر آیا، اور جو پہلا منظر اسے نظر آیا اسے دیکھتے ہی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ مائرا تھی۔ ہاں، بلا شبہ وہ مائرا ہی تھی۔ دلہن کے لباس میں اس کے لبوں پر ایک بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی، لیکن اس کا ہاتھ جواد نے تھام رکھا تھا۔ سفید رنگ کی شیروانی پہنے وہ دلہا بنا کتنا مکمل اور حسین لگ رہا تھا۔ فوٹوگرافر ان دونوں کو مسکرانے کا کہہ رہا تھا۔ سارے مہمان آس پاس کھڑے تھے۔ بیگ ناہل کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مہمانوں میں کھڑی فریدہ بیگم نے یوں ہی پلٹ کر دیکھا اور ناہل پر نگاہ پڑتے ہی ان کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے جلدی سے بلاج محمد کو پیچھے مڑنے کا اشارہ کیا، جو جواد کے اوپر سے رقم وار وار کر ہوا میں اڑا رہے تھے۔ بلاج محمد نے پیچھے مڑ کر ناہل کی سمت دیکھا، جس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ تیزی سے مہمانوں کو ہٹاتے وہ پلٹ کر ناہل کے پاس آئے تھے۔ کچھ مت کرنا ناہل، اب وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے، تمہاری منگیتر نہیں۔ بلاج محمد کے الفاظ میں موت کی سی ٹھنڈک تھی۔ ناہل نے بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ سب کیوں کیا؟ وہ میری منگیتر تھی بابا، میں پیار کرتا تھا اس سے، وہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ کئی مہمانوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جواد اس کی موجودگی سے بے خبر مائرا کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے جا رہا تھا۔ ناہل بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہتا تھا، مگر بلاج محمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم پیار کرتے تھے، لیکن وہ نہیں۔ اسے تم سے زیادہ کامیاب اور حسین مرد چاہیے، اور وہ اسے تمہارے بھائی کی صورت میں مل گیا۔ ماہرہ نے خود اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ انہی کی جانب سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ تمہارے بجائے جواد کی شادی مائرہ سے کی جائے۔ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے تمہاری غیر موجودگی میں ہی یہ نکاح کر دیا۔ میں مجبور ہوں، اپنے مرتے ہوئے بھائی کی خواہش کو ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ خدا کے لیے میرا سر نیچا مت کرنا۔ بلاج محمد نے اپنے سر کو جھکا کر کہا تھا۔ ناہل نے بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اسی پل ناہل نے نگاہ اٹھا کر مائرا کی سمت دیکھا، جس کا ہاتھ تھام کر اب جواد اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ناہل کے دل کو جیسے کسی نے پیروں تلے مسلا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا ہوا حویلی کے دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا، اونچی آواز میں، اور جانتا تھا کہ حویلی میں اسے رونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ماہرہ نے ایک دفعہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے مہمانوں کے عقب میں کہیں اسے ناہل کی جھلک نظر آئی تھی۔ دل بے تابی سے دھڑک اٹھا تھا۔ کیا بات ہے، رک کیوں گئی؟ جواد کے جذبے لٹاتی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ناہل کے ساتھ اس کا رشتہ بدل چکا تھا، اور اس نئے شخص کے ساتھ جو رشتہ بنا تھا اسے نبھانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ سر تپا لرز اٹھی تھی۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو، انہیں تو موقع ملے پوری رات ہی یہیں دروازے پر کھڑی رہیں گی۔ یہ بے وقوف پاکستانی عوام دوسروں کی زندگی کو جینے کہاں دیتی ہیں، انگریزی لب و لہجے میں کہتے۔ جواد نے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھتے وہ اپنی قسمت پر اش اش کر اٹھا۔ ایسا مکمل حسن اسے امریکہ میں بھی کہاں ملتا۔ تبھی اس کی نگاہ ماہرہ کی آنکھوں پر پڑی۔ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈوبی آنکھیں دیکھ کر جواد نے بے اختیار پوچھا تھا۔ ماہرہ نے گھبرا کر اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ کچھ نہیں، بس امی یاد آ رہی ہے، اس نے گھبرا کر کہا تو جواد نے زوردار کہکا لگا کر ہنسا۔ او بس کرو یار، بھول جاؤ اپنی امی کو، اب تو تم میری ہو اور تمہیں میرے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ ویسے بھی یہ والدین ایک وقت تک ہی اچھے لگتے ہیں، اس کے بعد تو ہماری اپنی لائف شروع ہو جاتی ہے نا۔ اطمینان سے کہتے وہ کوہنی کے بل دھڑم سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ ماہرہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ زندگی نے یہ جو نیا رخ اسے دکھایا تھا اسے یہ بھی دیکھنا تھا۔ بند آنکھوں میں ناہل کا تصور رہ رہ کر سامنے آ رہا تھا، مگر ماہرہ نے سر جھٹک کر اس کے تصور کو دور بھگانا چاہا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بھی گھر کر گئی۔ اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو آج سے میں بھی تم سے نفرت ہی کروں گی۔ دل ہی دل میں عہد کرتے اس نے خاموشی سے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ وہ نارمل انداز میں زندگی جینے لگی۔ اس نے اپنے اوپر گہری خاموشی اوڑھ رکھی تھی۔
وہ صوفے پر جواد کے مقابل بیٹھی ہوئی اور ناہل باہر سے اندر داخل ہوتا تو وہ اندر ہی اندر لرز کر رہ جاتی۔ دل چاہتا اسے نظر اٹھا کر ایک دفعہ دیکھے تو صحیح، مگر دماغ تنبیہ کرتا تھا اب وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، تمہارا شوہر جواد ہے، اس پر توجہ دو۔ وہ پورا رخ جواد کی طرف موڑ کر بیٹھ جاتی۔ ناہل بھی لا تعلق بنا پاس سے گزر جاتا۔ اتنی ہی نفرت تھی تو اتنے سال منگنی کا رشتہ رکھا ہی کیوں؟ وہ بے بسی سے سوچتی، ہر کوشش کے باوجود وہ چاہ کر بھی ناہل کو بھلا نہیں پا رہی تھی، مگر وہ جواد کے لیے ایک مکمل وفادار بیوی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، اس کی پسند ناپسند کو ذہن میں رکھتی۔ وہ مغرور اور اکھڑا مزاج شخص تھا۔ ماہرہ کو بھی شادی کے بعد جیسے بھول سا گیا تھا۔ اس پر اپنا تسلط جما کر اسے جو تسکین ملی تھی وہ بس وہی چاہتا تھا۔ اس کی اپنی دلچسپیاں تھیں جن میں وہ نہ تو ماہرہ کو شامل کرتا اور نہ ہی ماہرہ کے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق پڑتا تھا۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی۔ چچی جان کے حکم پر وہ سجتی سنورتی تھی، تیار ہوتی اور جواد کے انتظار میں بیٹھی رہتی، مگر وہ آدھی آدھی رات تک واپس نہ آتا۔ تب بھی ماہرہ کے لبوں سے شکوے کا ایک لفظ نہ پھوٹتا۔ ہاں، دکھ اسے صرف اور صرف اس وقت ہوتا جب اس کی موجودگی میں ناہل اسے نظر آتا۔ تب اس کا دل چاہتا حویلی کے در و دیوار سے کہیں دور بھاگ جائے، جہاں وہ کبھی ناہل کو نہ دیکھے۔ اس کی شادی کو 9 ماہ گزر چکے تھے اور 9 ماہ میں اس نے بالاش محمد کے منہ سے ناہل کی تعریفیں ہی سنی تھی۔ یقین نہیں آتا اس نے صرف چند مہینے کے عرصے میں کاروبار کو ایسی وسیع شکل دے دی کہ میں خود حیران ہوں۔ اتنا محنتی ہوگا ناہل، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ کاغذات دیکھتے ہوئے حیرت سے کہہ رہے تھے جب صوفے پر بیٹھے جواد نے لاپرواہی سے سر ہلایا۔ اب بلا وجہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، ذرا پوچھئے تو صحیح آدھی آدھی رات کو گھر کیوں آتا ہے؟ یقیناً کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہوگا۔ کپ میں چائے انڈھیلتی ماہرہ کا ہاتھ کانپا، ذرا سی چائے جھلک گئی۔ جواد نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کتنی پھوڑ ہو تم، ملازمہ سے کہو صاف کرے، مجھے گندی چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ اس کے کہنے پر ماہرہ نے گھبرا کر خود ہی کپڑے سے میز صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اوپر اپنے کمرے کی ریلنگ میں کھڑے ناہل نے خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھا اور پلٹ کر اندر چلا گیا۔ اس رات بار بار ماہرہ کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیوں رو رہی ہے۔ ناہل کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑے جانا اسے سخت اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ اسے بڑی بری طرح سے متلی ہوئی۔ گھبرا کر اٹھتے اس نے برابر میں لیٹے جواد کو ہلایا تھا۔ جواد اٹھیے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ پورا کمرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا، مگر جواد نے بیزاری سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے سونے کے لیے کہہ دیا۔ وہ خود ہی خود کو سنبھالتی باتھ روم تک چلی آئی تھی۔ اسے زوردار کے آئی تھی اور وہیں باتھ روم کے فرش پر نڈھال ہو کر گر پڑی۔ اگلی صبح حویلی میں ہنگامہ مچا تھا۔ فریدہ بیگم خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھی۔ ماہرہ ماں بننے والی تھی۔ جواد کی شادی کے بعد حویلی میں آنے والی یہ پہلی خوشی تھی۔ جواد بھی اس خبر پر خوش تھا اور ماہرہ نے تو جیسے قدرت کے فیصلے کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت نے اس کے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ دوستوں کے ساتھ بیرون ملک جواد کے جہاز کریش ہونے کی خبر ان سب پر پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ بالاش محمد کو تو گھنٹوں تک یقین نہیں آیا کہ جوان بیٹا مر چکا ہے۔ وہ تو جب اعلیٰ حکام نے اس کی موت کی تصدیق کی تو حویلی میں جیسے کوہرام سا مچ گیا، اور ماہرہ وہ بے یقین نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی یہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے اس دروازے سے کس وقت باہر نکل کر جانا ہے۔ جب شوہر ہی نہیں رہا تھا تو اس حویلی میں اس کا کیا کام تھا؟ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ جواد کے انتقال کو بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا جب چچی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ چچا جان بھی تھے۔ ہمیں پتہ ہے ماہرہ کہ تم جواد کے مرنے سے بہت دکھی ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم واپس جانے کا فیصلہ کر رہی ہو۔ یہ غلط ہے، تم اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ جواد مر گیا تو کیا ہوا، ناہل تو ہے نا، تمہاری عدت مکمل ہوتے ہی میں ناہل کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دوں گا۔ گھر کی اولاد گھر میں ہی پلے گی، جواد کا بچہ ہے، ناہل اسے اپنی اولاد کی طرح ہی پالے گا۔ گھر واپس جانے کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ تمہارے بوڑھے ماں باپ نہ تو تمہیں پال سکتے ہیں اور نہ ہی جواد کی اولاد کو۔ بالاش محمد نے 2 ٹوک انداز میں اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی جو اپنا حکم سنا کر جا چکے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ زور سے چلائی تھی، لیکن اس کی چیخ سننے والا وہاں تھا کون؟ اس کے رونے چلانے کی پرواہ کیے بغیر عدت مکمل ہونے کے اگلے روز ہی ناہل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ ناہل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، شاید نیم بے ہوش تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں ہو رہے تھے۔ نہ جانے وہ کتنی راتوں سے نہیں سوئی تھی۔ گہری سانس لیتا ہوا ناہل اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔
دونوں ہاتھوں میں سر تھامتے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا۔ جس لڑکی کو ہمیشہ اس نے چاہا تھا آج وہ اس کی بیوی تھی، لیکن کس روپ میں؟ ناہل نے قرب سے اپنی آنکھیں میچیں۔ وہ حاملہ تھی، اس کے بھائی کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور آج اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ بے اختیار ہی بالاج محمد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ تم بیوقوف مت بنو ناہل، اگر ماہرہ گھر جانا چاہتی ہے تو تم اسے جانے تھوڑی دے سکتے ہو۔ بھولو مت کہ وہ تمہاری منگیتر تھی، اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو حویلی کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ وہ جواد کی بیوہ ہے اور جواد کا بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ میں اتنی بڑی جائیداد یوں ہی غیروں میں جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس سے نکاح کرو اور یہ میرا حکم ہے۔ بالاج محمد نے اسے دو ٹوک انداز میں حکم دیا تھا۔ وہ سلگ اٹھا۔ بھائی کی موت کا صدمہ اسے ضرور تھا، مگر وہ بھولا نہ تھا کس طرح مائرہ نے اسے چھوڑ کر اس کے زیادہ کامیاب اور زیادہ حسین بھائی سے نکاح کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بری طرح سے مائرہ پر برس پڑا تھا۔ مائرہ کے دل میں اس کے لیے نفرت تھی۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر چیرے جا رہی تھی۔ وہ یوں ہی چپ چاپ سوچتا رہا۔ اس کے برابر میں وہ لیٹی گہری نیند میں گم تھی۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ناہل نے گہری سانس لی۔ بس چند ماں اور جواد کی اولاد اس دنیا میں آ جائے گی اور اس کے بعد شاید مائرہ کو میری ضرورت بھی نہ رہے۔ باہر سے فجر کی اذان گونجی تو ناہل نے چونک کر کھڑکی کی سمت دیکھا۔ باہر اجالا پھیلنے لگا تھا۔ دھیرے سے اٹھتے ہوئے وہ واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ فجر کی نماز ادا کرتے اس نے پلٹ کر مائرہ کی سمت دیکھا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ میں تمہیں مزید مشکل میں نہیں ڈالوں گا، لیکن اب میں فیصلہ کر کے رہوں گا۔ جائے نماز سمیٹتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر باہر رہا۔ ضروری کال کرنے کے لیے اس نے جیب پہ ہاتھ مارا تو یکدم چونکا۔ اوہو، موبائل تو کمرے میں ہی رہ گیا۔ مائرہ کا خیال یکسر اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ تیزی سے واپس حویلی میں داخل ہوتے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور بری طرح سے چونکا۔ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ شاید وہ بھی جاگی تھی۔ رات والا عروسی جوڑا ابھی تک اس کے وجود پر تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بیڈ سے اٹھنے کی کوشش میں وہ بری طرح سے لڑکھڑائی تھی۔ ناہل بے اختیار آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے مائرہ؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے دونوں بازوؤں میں آگے بڑھ کر مائرہ کو تھاما تھا۔ وہ بے اختیار اس کے بازو میں جھول گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ چکراتے سر کو تھامتے اس نے ناہل کو خود پر جھکے دیکھا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ مشکل اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ ناہل نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ او میرے خدا، تمہارا بی پی لو ہو رہا ہے۔ شاید یہاں بیٹھو، اگر کچھ چاہیے تھا تو ملازمہ کو بلا لیتی۔ خود کیوں اٹھی؟ اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھاتے ناہل نے پیار سے اس کے بال سنوارے تھے۔ سارے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ مائرہ نے کھسمسا کر خود کو اس کی پہنچ سے دور کرنا چاہا، مگر وہ بے بس تھی۔ ناہل نے انتہائی نرمی سے اس کے سارے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے باہر منہ نکال کر ملازمہ کو جوس لانے کا آرڈر دیا تھا۔ پلک جھپکتے میں ہی ملازمہ نے جوس لا کر ناہل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ جوس لے کر اندر آیا تو وہ ہنوز بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ پیو، طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے گی، پھر بھی ٹھیک نہ ہوئی تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ نرمی سے کہتے اس نے جوس کا گلاس ماہرہ کے لبوں سے لگا دیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نہیں، مجھے نہیں پینا جوس۔ جوس کے گلاس کو پرے ہٹاتے مائرہ نے اپنا رخ موڑا، مگر ناہل نے ہاتھ سے دوبارہ اس کا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ نخرے مت کرو، جوس پیو۔ حالت دیکھیے اپنی، آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں، رنگت زرد پڑی ہوئی ہے، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھ رہی ہو۔ اس کنڈیشن میں ویسے بھی لڑکیوں کو اپنی خاص کیئر کرنی چاہیے، مگر تم تو سارا دن یا تو روتی رہتی ہو یا سوچتی رہتی ہو۔ نرمی سے کہتا ہوا وہ بالکل مطمئن لگ رہا تھا۔ مائرہ نے بے یقین نگاہیں اٹھائیں۔ وہ بالکل ایک نارمل شوہر کی طرح بات کر رہا تھا، یوں جیسے ان دونوں میں نہ جانے کتنی محبت ہو۔ مائرہ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ مزید احتجاج نہ کر سکی۔ خاموشی سے جوس کا گلاس اس کے ہاتھوں سے لیے اس نے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ جوس پی کر واقعی اسے اچھا لگا۔ طبیعت میں کچھ بہتری آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے پرسکون دیکھ کر ناہل کے چہرے پر بھی اطمینان بکھر گیا تھا۔ تم نہا کر کپڑے تبدیل کر لو، میں ملازمہ سے کہہ کر تمہارا ناشتہ کمرے میں ہی بھجوا دیتا ہوں۔ کلائی پر گھڑی باندھتے اس نے ایک دفعہ پھر مائرہ کو تاکید کی تھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا۔ مائرہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر خود کو رونے سے روکا تھا۔ وہ رو رو کر اب تھک چکی تھی۔ ناہل کمرے سے نکلا تو اس کے دل و دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ دل عجیب سی کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔
مائرہ کو سامنے دیکھ کر اس کا دل جس زوروں سے دھڑکتا تھا، ناہل چاہتا وہ پرانی ساری باتیں بھول جائے، مگر مائرہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ وہیں رک جاتا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا اس رشتے کو نبھائے یا توڑ دے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بالاج محمد کی آواز پر وہ بے اختیار پلٹا۔ زمینوں کا کچھ کام ہے بابا جان، شام تک واپس آ جاؤں گا، اس نے فرما برداری سے جواب دیا۔ بالاج محمد اسے دیکھ کر رہ گئے۔ سر کے بال اب سفید ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی اور حقیقتاً اب وہ ناہل کے محتاج ہو گئے تھے، اور اب انہیں احساس ہوا تھا کہ جو کچھ وہ ساری زندگی ناہل کے ساتھ کرتے رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا۔ دانستہ جواد کو ناہل پر فوقیت دے کر انہوں نے اپنے پیر پر جو کلہاڑی ماری تھی، اس کا خمیازہ وہ آج بھگت رہے تھے۔ کتنے آرام سے بات کرتے ہو تم مجھ سے؟ جواد نے تو مجھ سے آج تک اس طرح کبھی بات ہی نہیں کی تھی، وہ جیسے زیر لب بڑبڑائے تھے۔ ناہل نے الجھن بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کیا بات ہے بابا جان؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ آہستگی سے ان کے سامنے آیا۔ بالاج محمد بے اختیار قریب رکھے صوفے پر بیٹھتے چلے گئے۔ مجھے معاف کر دو ناہل، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں جانتا تھا کہ تم مائرہ سے محبت کرتے ہو، وہ تمہاری بچپن کی منگیتر تھی، لیکن میں جواد کے آگے مجبور ہو گیا۔ جواد نے ایک نظر دیکھتے ہی مائرہ کو پسند کر لیا تھا۔ اگر میں ایک اچھا باپ ہوتا تو اسے ڈانٹتا جھڑکتا، وہ زیادہ ضد کرتا تو میں اسے گھر سے نکال دیتا، مگر تمہاری منگیتر کو کبھی اس کی جھولی میں نہ ڈالتا۔ لیکن میں نے تو بالکل الٹ کیا، میں نے تم سے جھوٹ بولا، تمہیں گھر سے بھیج دیا اور مائرہ کے ساتھ جواد کی شادی کروا دی تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے بھی وہی محبت دے جو میں اسے دیتا تھا۔ بھیگی آواز میں کہتے وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سرتاپا شرمندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ناہل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ اس کی آواز میں خدشات لرز رہے تھے۔ بالاج محمد نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، مائرہ کے باپ کو میں نے مجبور کیا تھا کہ وہ تمہارے بجائے جواد کے ساتھ مائرہ کی شادی کرتے۔ اس بیچاری کو تو خبر تک نہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ بھی اچانک تمہارے بجائے جواد کو دلہا بنے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، لیکن بڑوں کی مرضی کے آگے خاموش رہی۔ لیکن اب میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی تم کھلے دل سے جیو۔ کل مائرہ کے ساتھ تمہاری شادی کے وقت بھی میں نے تمہارے چہرے پر جو تاریکی دیکھی، اس نے مجھے اندر تک کھوکھلا کر دیا۔ میں نے تمہاری ماں سے کہہ دیا ہے کہ وہ مائرہ کو ساری اصلیت بتا دے کہ کس طرح ہم نے جھوٹ بول کر تمہیں شہر بھیجا اور تمہاری غیر موجودگی میں جواد کی شادی اس سے کروا دی۔ میں چاہتا ہوں اب تم خوش رہو میرے بچے۔ میں نے عرصہ ہوا تمہارے لبوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ بالاج محمد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے اور سامنے کھڑا ناہل جیسے پورے قد سے ڈہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل اجاڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ، اس کی اپنی ماں تھی۔ اس نے بمشکل لب بھینچ کر خود پر ضبط کیا۔ غصہ کرتا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ جس نے اس کی خوشیاں اجاڑی تھیں وہ اس دنیا میں موجود نہ تھا۔ شاید اپنے کیے کی سزا اسے قدرت کی جانب سے ہی مل گئی تھی۔ الٹے قدموں گھر سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ تمام دن گاڑی چلاتے وہ اپنے ذہن میں چلتے طوفانوں کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر شام تک وہ بے بس ہو چکا تھا۔ پرانی محبت اود کر آئی تھی۔ اگر وہ سب جھوٹ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ مائرہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ ایک خوشگن خیال اس کے اندر ابھرا اور جیسے ہر چیز اس کے آگے ہیچ ہو گئی۔ گاڑی واپس حویلی کے راستے پر ڈالتے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ماضی کو اپنے حال پر حاوی نہیں ہونے دے گا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو فریدہ بیگم اس کے کمرے سے نکل رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر پشیمانی چھائی تھی۔ میں نے مائرہ کو سب بتا دیا ہے، سادہ سا جملہ کہتے وہ اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ لاک کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو وہ ساکت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے فریدہ بیگم کی باتوں کا اثر اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ سبز رنگ کے شلوار قمیض میں اس کی سفید رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس قرب سے گزر رہی تھی۔ گہری سانس لیتے ناہل الماری کی طرف بڑھا اور جب پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک سرخ مخملی ڈبیا تھی۔ یہ میں نے تمہارے لیے لیا تھا بہت دل سے، لیکن پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں تمہیں یہ دے نہ سکا۔ کل رات نکاح کے وقت میں نے ماں کی دی ہوئی انگوٹھی تمہیں پہنا دی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں میرا پیار چھپا ہے۔ شاید اس بات سے تمہیں اندازہ ہو سکے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ لاکٹ نکال کر مائرہ کے سامنے بیٹھتے ناہل نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ مائرہ نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان دونوں کے دل اپنوں کے دیے ہوئے زخموں سے چور چور تھے، لیکن قدرت کو ان پر رحم آ گیا تھا اور اب ان دونوں کی مشکل کے دن ختم ہونے والے تھے۔ آہستگی سے مائرہ کے گلے میں لاکٹ پہناتے ناہل نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔
مائرہ کے جلتے ہوئے دل کو جیسے قرار آنے لگا۔ آنسو بھری آنکھوں کو ہتھیلیوں سے صاف کرتے مائرہ نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔